ہاں جی، تو اس وقت میرے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، جس نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی وہ دنیا کا کچھ حصہ پالے گا، جس نے عورت کے لیے ہجرت کی کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ شادی کر لے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن یاد رکھو جس کی ہجرت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ یاد رکھے اس کا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی ہجرت اللہ ہی کے لیے ہوئی اور اللہ کے رسول کے ہوئی۔ لیکن اگر عورت کے لیے دنیا کے لیے ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس نیت سے ہجرت کی ہے وہی لے گا، اللہ کے لیے اس کے لیے پھر ہجرت کا ثواب نہیں۔ ہجرت کے نقاط، ہجرت کیوں کرائی گئی؟ پہلی وجہ علماء نے تو یہ لکھی ہے کہ وطن کے ساتھ انسان کی محبت فطری چیز ہے۔ انسان کی فطرت جہاں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ چٹیل میدان ہو، دیہات ہو، اس کی وطن اور اپنی جہاں پیدا ہوا اس جگہ کے ساتھ محبت موجود رہتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی مکہ کی محبت موجود تھی، کیونکہ مکہ میں میرے نبی پیدا ہوئے۔ اور پھر اور وجہ کہ مکہ کے اندر اللہ کا گھر جس کی خاطر پوری کائنات کے لوگ چل کر جاتے ہیں، وہ اللہ کا گھر جس کو اللہ کے خلیل نے بنایا، اس کی محبت بھی نبی کے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی مکہ کی عظمت کے۔ مکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے یہاں اپنا گھر بنایا، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی محبت ہو یا مکہ کی محبت ہو، یہ مجھے نہیں چاہیے، میرا نبی میرے لیے ہے تو ساری کی ساری محبتوں سے ہٹا کر میرے نبی کے دل کے اندر فقط اللہ کی محبت آئے، اس لیے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرایا گیا۔ اور مکہ آپ کو اتنا محبوب تھا، میرے نبی جب وہاں مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے تو راستے میں مقام جحفہ، وہاں جیسے آج کل بائی پاس ہوتا ہے، وہاں مکہ کی طرف جانے والا ایک راستہ جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہاں بیت اللہ کی یاد آئی، نبی نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے بیت اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ما احسن بیت ربی، میرے رب کا گھر کتنا ہی حسین اور بہترین ہے۔ اے بیت اللہ، اگر یہ مکہ والے اللہ کے دین کے لیے مجھے نہ ستاتے، مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو محمد اے بیت اللہ تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اے مکہ کے تیرے اندر میرے اللہ کا گھر موجود ہے۔ جب یہ نبی کے دل میں غم پیدا ہوا، اللہ نے فوراً قرآن اتارا، جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کے تسلی دو، میرے پیغمبر گھبراتے کیوں ہیں؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو چند لمحوں کی پریشانی ہے، یہ تو آپ کے سابقہ بھائیوں اور اللہ کے نبیوں کی سنت ادا کراتے ہوئے آپ کو سفر کرایا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہی مکہ والے جو آپ کو نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، یا آپ کے قدموں میں گر کر آپ مکہ کے فاتح بن کر مکہ کے اندر دوبارہ واپس آئیں گے، وہ اللہ آپ کو واپس لائے گا۔ ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ایسے اللہ چاہتے تھے کہ میرے نبی کے، کیونکہ شرافت، عظمت، بلندی دو وجہ سے ملتی ہے، یا تو کوئی شرافت نسبی ہو، عہدہ ہو، دنیا داری ہو،
کسی کے ماں باپ بڑے عہدے والے ہوں، اعلیٰ نسب والے ہوں، یا تو اس وجہ سے یہ بلندی یہ زوال والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت میں جو بلندی ملتی ہے وہ بلندی دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب کے دل میں دنیا کی کسی چیز کی محبت باقی نہ رہے، باقی رہے تو فقط اللہ کی محبت باقی رہے۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا، ابو بکر نے نبی کا کون سا ایسا مقام تھا جہاں ابو بکر صدیق نے نبی کا ساتھ نہ دیا؟ رفاقت ہر جگہ پر رہی، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر فرمانے لگے، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل اور محبوب بنانے والا ہوتا تو میرے صحابہ میں ابو بکر اس لائق تھا کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن ابو بکر بھی میرا خلیل نہیں، یہ تو میرا اسلامی بھائی ہے، خلیل میرا اللہ ہے۔ تو ان اسرار اور ان نکات اور رازوں کی وجہ سے نیک لوگوں کو، نبیوں کو، اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو کبھی کبھی ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور ہجرت پر بعض اوقات وہم پیدا ہوتا ہے، یہاں زمینیں ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، وہاں جائیں گے، وہاں تو کچھ نہیں ہے، کیسے رہن سہن ہوگا؟ اللہ نے قرآن پاک کی آیت میں اس کا جواب دیا، میرے بندو اس جگہ پر جہاں پر تم پیدا ہوئے رہ رہے ہو، یہاں تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ جو ذات، جو رب تمہیں اس مقام پر رزق دینے پر قادر ہے، جہاں جس ملک میں تم پہنچو گے، تم اللہ کے دین کا کام کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو کسی میرے ایک مقام، میری کسی زمین کے ایک ٹکڑے کو لازم نہ پکڑو۔ ان ارضی واسعہ، یہاں مشکل ہو رہی ہے تو میری سرزمین وسیع ہے، دور چلے جاؤ۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، لیکن وہاں جا کر بھی میرے ڈنکے بجانا، میری عبادت کا حکم کرنا، خود بھی میری عبادت کرنا۔ پھر دوسرا ڈر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں رہن سہن، کھانا پینا اپنے، ہاں جی وہاں جائیں گے بھوک سے مر جائیں گے۔ اللہ نے آگے اس کا جواب دیا، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تم ڈر رہے ہو اس ملک میں جائیں گے، وہاں پکڑ لیں گے، مار لیں گے، یہاں رہ رہے ہو تو بتاؤ یہاں ہمیشہ رہو گے کیا؟ یہاں جو موت آنے والی ہے وہ موت وہاں بھی تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہاں موت سے ڈر رہے ہو تو یہاں بھی موت سے بچنے والے نہیں ہو، سب نے ایک دن لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ اس لیے ہجرت کی نبی نے فضیلتیں بیان کی، اور خود بھی نبی نے ہجرت کی، اور صحابہ کی سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، 2 ہجرتیں ہوئی حبشہ کی طرف۔ میں صرف اس کے 5 منٹ میں صحابہ نے کتنی بے باکی کے ساتھ اور کتنی محبتوں کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک مقام سے نکل کر دوسرے مقام کے اوپر اللہ کا دین کیسے پھیلایا۔ آج ہم بھی دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، دین کے داعی بن کر ہم کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ صحابہ کی محنتیں دیکھیے، جگہ جگہ کون سا ملک ایسا ہے جہاں نبی کے صحابی کی قبر نہیں ملتی، وہاں جا کے اس صحابی کو، ہاں جی داجل کے پہاڑوں کے اوپر جا کے دیکھو، ایک صحابی کی قبر ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی صحابہ پہنچے تھے نبی کا دین پہنچانے کے لیے۔ یہ 11 مرد اور 5 عورتیں جب حبشہ پہنچے، مکہ والوں نے مکہ میں بھی نہ رہنے دیا۔ جب پتہ چلا حبشہ کا بادشاہ ان کو تو وہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو وہاں بڑے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، عمرو بن عاص اور عبید اللہ بن ربیعہ یہ بڑے بڑے تحائف لے کر پہنچے مکہ والوں کے، ہاں جی، اور جا کر حبشہ کے بادشاہ جس کا نام اسحمہ تھا، اس نجاشی بادشاہ کا جنازہ بھی میرے نبی نے پڑھایا، اور پڑھایا بھی یوں۔ یہ لوگ غلط تعویل کرتے ہیں،
جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا، میرے دوستو ایک روایت کو لیتے ہو، ایک روایت میں ہے کہ نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، وہ حبشہ میں میرا نبی، مدینے میں نبی نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، یا میرا نبی مکے میں میرے نبی نے جنازہ پڑھا دیا، اور دوسری روایت کو چھوڑ دیا۔ دوسری روایت میں موجود ہے کہ نبی پاک کے سامنے اللہ کے حکم سے نجاشی بادشاہ کا جنازہ سامنے کیا گیا، اور نبی نے امامت کی پیچھے صحابہ نے جنازہ پڑھا، نجاشی بادشاہ کا جنازہ ہوا۔ اس لیے غیبانہ نماز جنازہ حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جب یہ صحابہ گئے، ان لوگ وہ بھی وہاں پہنچے، وزراء کو جا کر رشوتیں دی، تحفے تحائف دیے کہ بادشاہ تک ان لوگوں کو نہیں پہنچنا چاہیے، پہلے ہی ان کو واپس کر دو، بادشاہ کے کان ایسے بھرو۔ لیکن نجاشی بادشاہ بڑا انصاف پسند، اگرچہ تھا نصارہ کا، عیسائی تھا، لیکن اس نے کہا یہ انصاف نہیں کہ تمہاری بات سن کر میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں، تم کہتے ہو کہ انہوں نے نیا دین اختیار کیا ہے، جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا۔ صحابہ کو بلایا گیا اور صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ عیسائی ہے، اب اس کے سامنے کیا بات کریں گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، دنیا میں یہی دو مذہب، یا بتوں کے پجاری یا عیسائی، انہوں نے نیا مذہب گھڑا ہے، یہ نہ عیسائی مذہب پر ہیں اور نہ یہ بتوں کو پوجتے ہیں، یہ نیا دین لائے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں جی، یہ جب شہید ہوئے طیار کا لقب کیوں ملا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میں جعفر کو جنت کے اندر اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس لیے ان کو نبی نے طیار کا لقب ملا، کہ جس طرح طیارہ اڑتا ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں شہید ہوئے تو طیار کا لقب ملا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، آپ نے ان کی بات بھی سنی، ہماری بات بھی سنیے۔ ہم جاہلیت کے زمانے میں موجود تھے، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہمیں اپنوں کا لحاظ نہیں تھا، نہ رشتہ داری کا احساس، ہمارا بڑا آدمی چھوٹے کو کھا جاتا تھا، ہم پیدا ہونے والی چھوٹی بچی کو اٹھا کر زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، رحم نہیں کھایا کرتے تھے، ہم پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتیں لگایا کرتے تھے، زناکاری ہمارے اندر عام تھی، شراب نوشی ہم کیا کرتے تھے۔ فجاءنا اللہ بہا، اللہ نے نبی محمد کی صرف نسبت سے اسلام جیسا دین ہمیں عطا فرمایا۔ وہ جب نبی ہمارے درمیان آیا، اس نے ہمیں کیا تعلیمات دی؟ ہمیں سب سے پہلا سبق یہی دیا، رشتوں کی پہچان کرو، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، بیٹی کو نبی پاک کی برکت سے رحمت اللہ نے عطا فرمائی، بیٹی کو رحمت بنا دیا۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا، اپنوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو، پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو، اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتیں نہ لگاؤ۔ جب ہم اپنے نبی کی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہوئے، ہمارے ہی لوگ ہمارے دشمن بن کے آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے اپنے نبی پر اترنے والی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات جب پڑھی، بادشاہ خود بھی اور اس کے جو مصاحبین تھے، بیٹھنے والا سارا مجمع اتنا رویا کہ روایات میں موجود ہے کہ سب کی داڑھیاں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت کے وہ بادشاہ لوگ بھی داڑھیاں رکھا کرتے تھے، اور آج امت محمد کا، محمد الرسول اللہ کا امتی کہلانے والا نبی کی اس سنت کے اوپر چھریاں پھیر رہا ہے، اس طرح چلا رہا اور کہہ رہا ہے میں عاشق نبی ہوں۔ یاد رکھو، ایک مٹھی داڑھی رکھنا بعض علماء نے فرض کہا ہے، بعض نے واجب کہا ہے، اور میں آپ کو اس گناہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بتاؤں، آپ خدا نہ خواستہ جو مسلمان داڑھی کٹاتا ہے، ایک مشت سے کم داڑھی اگر رکھتا ہے، یاد رکھو
جو نیکی بھی کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ داڑھی والا گناہ اس کے ساتھ مسجد میں بھی موجود ہے، باہر بھی موجود ہے، نماز میں بھی موجود ہے، یہ گناہ اس سے جدا نہیں ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے اور اس گناہ کو چھوڑے۔ باقی آپ کہیں گے ایک مشت، ایک مٹھی کہاں سے ثابت ہے؟ میں قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ علماء نے استدلال کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر گئے حضرت ہارون کو، اور پیچھے سے قوم نے سامری جادوگر کے کہنے پر بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، واپس نہیں آئے، لہذا یہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، جلالی تھے، بھائی کو غصے سے دیکھا اور غصے کے اندر قرآن کہتا ہے بھائی کی داڑھی سے بھی پکڑا اور بھائی کے سر کے بالوں سے بھی پکڑا۔ بھائی کہنے لگا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نے کہا او بھائی، او میری ماں جائے بھائی، کیونکہ باپ الگ الگ تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، ماں دونوں کی ایک تھی۔ تو کہا اے میرے ماں کے بیٹے، میرے بھائی، میری داڑھی کو بھی نہ پکڑ۔ علماء نے لکھا ہے داڑھی اتنی تھی کہ ہاتھ میں آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تھا، اور پھر اسی سے استدلال کیا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا فرض ہے اور واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر بادشاہ نے کہا، آخری بات 2 منٹ آپ کے لیے لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے وار کیا، اے بادشاہ، یہ جس دین پر آپ ہیں عیسائی مذہب پر، یہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، یہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ تو پھر بلاوا آیا، حضرت جعفر تیار پہ قربان جاؤں۔ کہا صحابہ نے کیا کہو گے؟ کہا جو نبی کے محمد نے پڑھ کے سنایا وہی بادشاہ کو پڑھ کے سناؤ گا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی، جعفر تیار نے کوئی لمبی چوری تقریر نہیں کی، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کی ایک نشانی تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے۔ کہاں سے ثابت؟ قرآن کی آیت سورہ مریم کا 2 رکوع پڑھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اے میری ماں کی طرف انگلی اٹھانے والے بدکردار لوگوں، میں اللہ کی عبدیت کا مثالی نمونہ ہوں، تم ٹیڑے ہوئے پڑے ہو، میں اس کی کتاب انجیل کے ذریعے سے تمہیں سیدھا کروں گا، میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کتاب بھی لاؤں گا، احکام بھی لاؤں گا، تم ٹیڑے ہوئے پڑے ہو، ان کے ذریعے سے تمہیں سیدھا کروں گا۔ بادشاہ نے کہا چلو اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور میرے ملک کو ایسے فسادی لوگوں سے پاک کرو، اور مسلمانوں سے کہا جب تک چاہو جہاں چاہو حبشہ کے اندر تمہیں پھرتے رہو، مکہ والا تمہارے بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ، صحابہ نے قربانی دی، حق بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے حبشہ کے اندر بھی اسلام کو پھیلایا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے کوششیں کر رہے ہیں اپنے شہر کے، اپنی مسجد کے پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی مسجد کھینچ کر لانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، اللہ کے لیے کبھی بولے نہیں، دین کی خدمت کے لیے کبھی نکلے نہیں۔ اگر جماعت والے کبھی مل بیٹھنے کے لیے کوئی مجلس لگاتے ہیں تو پھر کوشش یہی ہوتی ہے کسی طریقے سے ان سے نکل جائیں۔ یاد رکھو نکل جاؤ گے، لیکن ان لوگوں کی محنتیں دیکھو، در در کے اوپر جا کر، گھر گھر جا کر دستک دے کر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور اسلام مجھ تک آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں حضرات صحابہ کرام اور نبیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔